السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع ہے ہیمیٹیمیسس یعنی میدے سے خون آنا. میدے سے خون کیوں آتا ہے؟ السرس کی وجہ سے آ سکتا ہے، کبھی کسی نوکدار چیز کے زخم سے بھی ہو سکتا ہے، یا نوکدار کوئی چیز بندہ نگل لے تو اس سے بھی میدے سے خون آ سکتا ہے. ایسیڈک یا کوئی زہریلی چیز کھانے سے بھی خون بلیڈنگ ہو سکتی ہے. بہرحال میں یہاں پہ ذکر کروں السرس کی وجہ سے خون کا آنا. السرس کی وجہ سے جو خون آتا ہے وہ اگر برائٹ ریڈ کلر کا ہے، اس میں میدے کے خون میں عموماً خوراک کی آمیزش ہوتی ہے، نمکین ذائقہ ہوتا ہے منہ کا. اور اگر یہ ڈارک کلر کا ہے، ڈارک براؤن کلر کا ہے، لوتھڑوں کی شکل میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جیجونم کی طرف سے خون آ رہا ہے. میدے کے السر نہیں ہے بلکہ جیجونم کا السر ہے. پھیپھڑوں سے بھی کبھی کبھی خون آتا ہے، اسے ہیمیپٹوسس کہتے ہیں. پھیپھڑوں کا خون برائٹ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، اس میں جھاگ ہوتی ہے، ہوا کی آمیزش ہوتی ہے. ایسے مریضوں کو، ہیمیپٹوسس کے مریضوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، اسپازموٹک درد ہوتا ہے، اور وومیٹنگ ہوتی ہے، نوزیا ہوتا ہے. خراب ہاضمہ تو ظاہر ہے ان کا ہے ہی پہلے سے. ان کا علاج کیسے کریں گے اور ڈائگنوسس کیسے کریں گے؟ ڈائگنوسس کے لیے بعض اوقات صرف مریض کے سمٹمس ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات مزید ڈیٹیل میں جانا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ایم آر آئی، الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے وغیرہ کروانا پڑتا ہے، اسٹول ٹیسٹ کروانا چاہیے. علاج کیسے کریں گے؟ علاج اگر ایسے مریض کی بی پی کم ہے، مطلب اس سے بلیڈنگ کافی ہوئی ہے، اور دل کی دھڑکن irregular ہے، زیادہ ہے، ٹیکیکارڈیا ہے، دل کی رفتار بھی تیز ہے، اور نبض ان کی تیز بدلتی ہوئی اور باریک ہے، تو ایسے مریض کو ایکونائٹ فوری دے دیا کریں فوراً. اگر مریض کے اس کے ساتھ ساتھ نبض کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ، اور جو ابھی میں نے بیان کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر چہرہ بھی زرد ہو رہا ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں، مختصر چھوٹی چھوٹی کھانسیاں آ رہی ہیں، بار بار منہ کا ذائقہ بھی نمکین ہے، بعض اوقات کڑوا بھی ہو سکتا ہے ذائقہ، ایپیکاپ کو بالکل نہ بھولیں. اگر ان تمام سمٹمز کے ساتھ مریض کی نبض کمزور کی بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کو، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، غنودگی چاہ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مریض اینیمک بھی ہے. اینیمیا کی صورت میں فیرم میٹالکم، کوکس کیکٹی، چائنا کلکیریا کار وغیرہ اس کو نہ بھولیں، کوپرو میٹالکم ان کو نہ بھولیں. اگر مریض کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، مریض ڈرا ہوا سہما ہوا ہے، جسم میں گرمی لگ رہی ہے، گرمی کا احساس ہو رہا ہے، ایسیڈیٹی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے گونڈ بھر کے بار پی رہا ہے، ارسینکم ایلبم ایسے مریض کی خاص دوائی ہے. اچھا، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ پہلے یہ بتاؤں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیاں ہیں. فار ایگزامپل کریوزوٹیم، نیٹرمور، لائکوپوڈیم، کاربویجیٹیبلس، اور ٹیرنٹولا ہسپانیکا، گریفائٹس، اوسینیمم اسفائٹیڈا، پیروجینیم اور نیتاگالم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سی دوائیاں ہیں جو آپ dicicosmetics.com پہ جا کے ڈیٹیلز پہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا ہے کیونکہ یہ ویڈیو صرف ڈاکٹرز کے لیے ہے. ارجنٹم نائٹرکم اور ارنیکا کو اس دوران ذہن میں رکھیں، اور ایسے مریضوں کے لیے ڈائٹ کا خصوصی انتظام کریں. ان کو زیادہ مسالے والی آئلی فوڈ، اسپائسی فوڈ بالکل منع کر دیں. کالی چائے بالکل منع کر دیں، سبز چائے بالکل منع کر دیں، چینی یا چینی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز بالکل منع کر دیں. دعا میں یاد رکھیے، لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ، نماز بالکل نہ بھولیں. والسلام.